مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افرأیت الذی تولی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے 2 جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے پچھلا اٹھانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا
جو کچھ چھایا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى تو اے سننے والے، اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح۔ أزفت الآزفة پاس آئی، پاس آنے والی۔ ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں۔ أفمن هذا الحديث تعجبون تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہو۔ فاسجدوا لله واعبدوا تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی ہلاکت خیزیوں اور ان کی تباہی اور بربادی کے معاملات کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو پہلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا شکار ہوئے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادہ حضرت غوث الورا ہیں، جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ غوث پاک ان کے والد ماجد ہیں، جناب شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ میرے والد ماجد جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سفر کے احوال کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحرا میں سفر تھا اور چند دن فرماتے ہیں وہاں ٹھہرنا پڑ گیا، مگر پانی وہاں نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں جب پیاس کی سختی محسوس ہوئی ایک بادل نے سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے مجھ پر بارش کی طرح کی چیز گری۔ فرماتے ہیں میں اس سے سیراب ہوا، یعنی میں نے اس کو پیا، پیاس بجھائی عدنان بھائی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اللہ اکبر، اور ایک شکل نمودار ہوئی جس سے ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں تیرا مولا ہوں اور میں نے تم پر تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہا کہ اے شیطان لعین دور ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعوذ کا پڑھنا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی دیر تھی کہ یکا یک وہ نور جو تھا، وہ روشنی جو تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، یعنی ایک دم سے وہ نور اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے جس کی وجہ سے میں بچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جناب شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال ہوا کہ غوث پاک کو کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بات کی وجہ سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ احکام شریعت تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی صورت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ان پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام پر عمل کر کے ساری کائنات کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کریم کے احکامات پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔
شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کریں. وہ ہمیں اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم شیطان کے ہیلوں کو، اس کے بہانوں کو ناکام بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھیں. آج کے ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے صحیح اور غلط کی پہچان. کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں. صحیح کا بیان بھی موجود ہے، غلط کا بیان بھی موجود ہے. شیطان کیا کرتا ہے، وہ بعض اوقات غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے اور پھر جب بندہ اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو بالآخر مارا جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اسی عنوان کو ہم انشاءاللہ الکریم لے کر کے آگے بڑھیں گے. آئیے ابھی عدنان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی کریم نا، صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. وصرخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم
چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے نور لیا کرتے ہیں اپنے مولا کی گئی بس شان علی جانور بھی کریں جن کی تعظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں ماہ چک گشت کی صورت دیکھو کعبہ کر مہر کے رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں ان کی ہم بند ہو سنا کرتے ہیں ان کی ہم بند ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم میں جاری جن سے دریائے کرم میں جاری جوش پر آتی ہیں جب غم خواری جوش پر آتی ہیں جب غم خواری جشن سیراب ہوا کرتے ہیں انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے چوم کر ندیاں پنجاب رحمت پی جاری ہوا انگلیاں پائی وہ پیاری
جن سے دریا کرم ہے جاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے، کیوں جناب ابو ہریرہ خواب کیسا جامشی، جس سے 70 صاحب وفا دودھ سے منہ گیا، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، یہی کرتی ہیں چڑیا ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، گیلا جو عنا کرتے ہیں، گیلا جو عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جب صبا دی گئی طیبہ سے، ادھر کھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر، کھل کھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر، پھول جا سے نکل کر باہر
کرتے ہیں اپنے دل کا انہی سے سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں چارہ درد رضا کرتے ہیں ان کی ہم بند ہو سوا کرتے ہیں ان کی ہم بند ہو سوا کرتے ہیں ان کی ہم بند ہو سوا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرع و شمس ضحا ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام سنایا عدنان بھائی نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا، اور یہ خالص نعت پر مبنی کلام ہے۔ ہمارا پروگرام کا عنوان میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، صحیح اور غلط کی پہچان، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ یہ ہوگا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا، یعنی کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو صحیح اور غلط کسوٹی کا معیار جو ہے، نہ تو ہمارا ذہن ہے کہ بعض دفعہ ذہن کسی چیز کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ درست نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ہمارا قلبی لگاؤ یا میلان ہے، یعنی ہمارا اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، کوئی ہمیں چیز پیاری لگ رہی ہے اور وہ حقیقتاً پیاری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں بری لگ رہی ہے اور حقیقتاً وہ بری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جب تک کسوٹی کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک معیار کا پتہ نہیں چلے گا کہ معیار کس کو بنایا جائے، تو معیار جو بنایا جائے گا کسی کو صحیح اور غلط ہونے کا جو معیار بنایا جائے گا، وہ معیار بنایا جائے گا قرآن و حدیث کو۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ کسوٹی ہے، قرآن مجید فرقان حمید معیار ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، یعنی اسلام پر، دین پر ہم اس چیز کو پیش کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو صحیح فرماتے ہیں تو وہ صحیح ہے، اور اگر اللہ تعالی اس کے حبیب علیہ السلام کسی چیز کو صحیح قرار نہیں دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ تو صحیح اور غلط کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہاں تک دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح اور غلط کا معیار کس کو بنایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کو صحیح اور غلط کا معیار بنایا۔ یعنی جب کوئی ایسے کتنے احکامات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اور اس کے بارے میں رائے لی گئی تو آقا علیہ السلام نے وحی الہی کا انتظار فرمایا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے قرآن کو، وحی الہی کو معیار بنایا اور پھر بتا دیا گیا کہ یہ یوں کر لیا جائے تو وہ اس طرح سے نافذ کر دیا گیا۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید
جو ہے وہ پورا نازل ہو چکا، نبی پاک علیہ السلام نے اس پر گویا کہ پریکٹیکلی ہمیں عمل کر کے بتا دیا، احکام شریعت مطہرہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے، تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ پہلے آپ عقائد کے اوپر آ جائیں کہ جناب عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، رسول پاک علیہ السلام انبیاء کرام کے بارے میں کیا جو ہے وہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، جنات کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ معیار قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حلال ہے حرام ہے کہ کیا کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، شریعت مطہرہ نے واضح بتا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کی صریح آیات موجود نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں نکتہ ملتا ہے، وہ حدیث پاک سے مل جائے گا ہمیں۔ تو اسلام، قرآن و حدیث یہ معیار ہے صحیح اور غلط کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ اس کی معرفت اور پہچان یہی ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کی معرفت و پہچان حاصل کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، حدیث پاک کو پڑھا جائے، دین اسلام کو پڑھا جائے، تو پھر پتہ چلے گا، یعنی کسوٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہمیں تب ہی پہچان پیدا ہوگی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہ ہم اس کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا اس کو پیش کریں گے نا، قرآن پر پیش کریں گے، حدیث مبارکہ پر پیش کریں گے، اسلام پر پیش کریں گے کہ بھئی اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صحیح کہتا ہے، ٹھیک ہے بھئی صحیح ہے، اسلام غلط کہتا ہے، غلط ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا شریعت نے غلط رکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے غلط رکھا ہے، تو اب بعض دفعہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ صحیح ہے، یعنی اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، دھوکہ دینے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی یا صحیح ہوتی ہیں، معیار کیا اس کا؟ قرآن و حدیث۔ تو ظاہر نصیب قرآن کو پڑھیں، حدیث پاک کو پڑھیں، اسلام کو سیکھیں، اور اس معیار کے اوپر اگر پرکھیں گے، سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی ایک جگہ پر تشریف لے گئے، تو آپ کے مریدین جو ہیں وہ کسی بندے کی بڑی خوبیاں بیان کر رہے تھے کہ وہ تو بڑا کمال ہے جناب، وہ کیا اچھا کمال کیا ہے؟ وہ جناب ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے، ایک جگہ پہ سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے پھر وہ پرواز کرتا ہے، وہاں سے وہ اڑتا ہے۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے جو ہے وہ ملاحظہ کیا کہ یہ زیادہ معتقد ہو گئے ہیں اس طرف، اور ایسا نہ ہو کہ بندے کی عقائد و نظریات صحیح نہ ہو، تو یہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے لگ کے کہیں جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہ چلا جائیں۔ تو آپ نے تھوڑا جاننے کی کوشش کی، فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں سجدہ کرتا ہے وہ اور کیسے پرواز کرتا ہے، تھوڑی سی آگاہی دو۔ تو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ یہ سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے پھر وہ پرواز کرتا ہے۔ تو غوث پاک سے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے جب ملاحظہ فرمایا تو سجدہ چونکہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو دیکھ کر یہ جو ہے وہ گیس لگایا کہ اس بندے کو صحیح طریقے سے سجدہ کرنا نہیں آتا ہے، اور جب سجدہ ہی صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا ہے تو اس کی نماز کا کیا ہوگا، اور پھر جب اس کو سجدہ صحیح طریقے سے کرنے آتا ہے تو پھر یہ اللہ کا ولی یا نیک صالح بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا۔ تو کرائیٹیریا آپ نے کیا بنایا یہاں پر؟ کرائیٹیریا بنایا کہ وہ نماز درست ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ کرائیٹیریا بنایا۔ تو ہمارے اولیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، انہوں سب نے صحیح اور غلط کی کسوٹی جو ہے وہ قرآن و حدیث کو رکھا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی معرفت پہچان، اور اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ درست بتایا کہ یہی پہچان ہے، شریعت ہی معیار ہے، شریعت جس کو صحیح کہے وہ صحیح ہے، شریعت جس کو غلط کہے وہ کیا ہے غلط ہے، اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ خالد بھائی ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ، اللہ کرے،
مغرب کی نماز کے بعد ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا, اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور تسبیح کو بڑا تیز تیز چلا رہا تھا, اور اس تسبیح کو تیز چلا کر مجھے مزید حیران کر رہا تھا. اللہ, کیونکہ تسبیح ظاہر سی بات ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی دیکھی ہے, میں نے یاد بھائی کے پاس بھی, شاہ صاحب میرے پاس بھی ہے, عدنان بھائی کے پاس بھی ہوگی تسبیح. جتنی تھی تو وہ تسبیح چلا رہا تھا نا, تو وہ مجھے تھوڑا پریشان. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, تسبیح میں ایک ہی دفعہ میں 1/3 تسبیح پار ہو جاتی ہے. اللہ, آپ نے دیکھا کبھی ایسے لوگ دیکھے؟ تو یہ پھر حیران کرنے والی تسبیح ہوتی ہے. بھارت اللہ رحمت فرمائے. سوال اس نے کیا مجھ سے, تو میں نے انہیں کہا کہ درود پاک پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے, قیام میں اگر کھڑا ہے, قرات سن رہا ہے, درود پاک کیوں پڑھے گا؟ نہیں, بس آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں. جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقت درود پاک پڑھنے کا نہیں ہے, یہ وقت قرآن سننے کا وقت ہے. جب امام قرات کر رہا ہے تو اب آپ نے اس کی قرات سننی. پھر انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں. میں نے کہا جناب میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے پوچھا کہ بھئی یوں بندہ درود پاک پڑھے تو کیا اس کو کرنا چاہیے, تو میں نے آپ کو کہا کہ بھئی نہیں پڑھنا چاہیے, یہ وقت درود پاک پڑھنے کا نہیں ہے. یہ ہوا. پھر انہوں نے مجھے بہرحال اب میرے سوال کے جواب میں انہوں نے جو ریئیکشن دیا وہ آگے ایک الگ جو ہے وہ بات ہے, وہ کیا ریئیکشن دیا. جیسے ایک ہوتا ہے نا بندہ سامنے والے کو یہ بار بار بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہاری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور ہمارے دماغ میں یہ بیٹھنے والی نہیں ہے, یعنی ہم تو درود ہی پڑھیں گے, آپ درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا. پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات کہی, یعنی وہ زندگی میں مجھے پہلی دفعہ ملے تھے اور میرا نہیں خیال کہ دوبارہ بھی ان سے ملاقات ہو پائے گی. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ایک صوفی کی اور ایک عالم کی آپس میں بن کیوں نہیں سکتی؟ یعنی وہ اپنے آپ کو صوفی اور مجھے عالم کا کنسیڈر کر کے لیبل لگا کے, گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے. تو میں نے انہیں عرض کی, میں نے کہا دیکھیں صوفیاء کا مشرب اور صوفیاء کا جو انداز ہے, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے, غوث پاک سے بڑا صوفی آپ ڈھونڈیں کہاں ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے سرخیل لوگ دیکھیں, جناب بشر حافی جیسے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں, بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں گزاری ہیں, ان سے بڑا آج کے زمانے میں کون صوفی؟ آپ دیکھیں امام حسن بصری محدث بھی اور صوفی بھی, اللہ اکبر. ہاں جی. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں جس صوفی نے شریعت مطہرہ کے احکامات کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں اس کی تو کبھی نہیں بن سکتی, اس کی اللہ رسول سے نہیں بنی ہوئی تو اور کس سے بنائے گا وہ؟ نام نہاد صوفی, نام نہاد صوفی, ظاہر سی بات ہے اسی کی ہم بات کر رہے ہیں, سو کالڈ صوفی. تو بہرحال پھر وہ مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا بہت شکریہ, یعنی انہوں نے اسے ہاتھ ملایا, پھر وہ سلام متارکت کیا. آپ یہ کیا اس کو بولے, بہرحال مجھے ہاتھ ملا کے پھر وہ چلے گئے. کیا کہیں گے خالد بھائی, یہ جو ایک انداز ہے, یعنی جو میں کر رہا ہوں یا جو میں سمجھ رہا ہوں, پھر انہوں نے مجھے ایک اور جو بات بتائی, خالد بھائی جس کو دین کی دال کا بھی پتا ہونا وہ تو وہ بات کبھی کہہ ہی نہیں سکتا. اللہ, یعنی وہ کسی کے حوالے سے نام لے کر کے مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہی کیا کریں, آپ نماز میں قیام میں کھڑے ہوں تو آپ درود شریف پڑھتے رہا کریں, جتنا چاہیں پڑھیں, نماز تو آپ کی میرے پیچھے ہو رہی ہے. میں چاہوں گا دونوں کا آپ جو ہے وہ سد باب کریں, کہ جو غلط چیزیں پھیلانے والے ہیں, جو غلط کو صحیح کا جامع پہنا کے لوگوں کے اعمال کو, ان کے عقائد کو, ان کے نظریات کو خراب کر رہے ہیں, کچھ ان کے حوالے سے بھی فرمائیں, اور جو بے دہانی میں ہی ایسے باتیں آگے جو ہے وہ
پھیلا دیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں، جن کا نہ کوئی شریعت کے اندر، نہ کوئی دین اسلام کے احکام کے اندر جن کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اصل ہے، اس بارے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے احکام کی بات کرتے ہیں، تو یہ بالیقین ہمیں قرآن ہی سے ملیں گے، سنت ہی سے ملیں گے، اور یہ دائرہ کار دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم نے کس کے حوالے کیا ہے شریعت بتانے کا۔ ٹھیک، جیسے آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں اولو الامر ہوں۔ اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر یہ طبقات علماء کا ایک وہ گروہ ہے جو ان کی سالاری کا شعبہ یا ان کے سالاری کے فرائض انجام دیتا ہے، صحیح، جنہیں ہم عرف عام میں ائمہ مجتہدین کہتے ہیں۔ ٹھیک، پھر اس میں مختلف تقسیمات ہیں کہ کس مجتہد کا کیا درجہ ہے جی، اور وہ کس سطح کی رہنمائی کرے گا۔ صحیح، جب بندے کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر وہ کسی بندے کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ایکسس کے مطابق کام کر رہا ہوگا۔ ٹھیک، ورنہ قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد ہوا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کو آیت کریمہ کا لب لباب خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود جو مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے نیا طریقہ بنائے جی، اور اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے۔ صحیح، وہ مومنوں کے طریقے سے پھر کر چلنا چاہتا ہے تو پھر اسے مومنوں کے طریقے سے پھیر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھ لیا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن حضرات کو نماز سکھائی ان کی نمازوں کو دیکھ لیا جائے تو ان کی نمازوں میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں تو وہ خاموشی سے سننے والے ہیں۔ ایسے ہی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں احادیث میں باقاعدہ تقسیم ارشاد فرمائی۔ جی، جب امام ولدالین کہے گا تو پھر مقتدی آمین کہہ رہے ہوں گے، جی، اور پھر امام بھی کہے گا۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کس نے کہنا ہے، جی، ربنا لک الحمد کس نے کہنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تقسیم کو بیان فرمایا، کس کا کیا حق ہے، کون کس طرح کرے گا۔ اب اگر کوئی ان طریقوں سے ہٹ کر نئی راہ نکال رہا ہے اور نیا طریقہ اپنا رہا ہے تو سلمان بھائی واقعی الارمنگ سچویشن ہے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور یہاں اپنی خواہشات کا تو دخل نہیں ہے۔ اور پتہ چلے گا کہ آخر میں جس طرح وہ جواب لیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ جواب دیں جو میں چاہ رہا ہوں۔ ہاں جی، جب اس طرح کے جواب لیے جا رہے ہیں تو بندہ غور کر لے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی طرف آ رہا ہوں جی، یا اپنی رائے کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھلوانا چاہ رہا ہوں۔ کیونکہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے پڑھی جس کا جز، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، وہ جو بات ہے نا کہ صوفی اور عالم ایک پیج پر ہو، یہ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں۔ اگر صوفی علم دین کے ساتھ صوفی ہے اور عالم علم دین کا عالم ہے ایسا ہی ہے، تو پھر دونوں ایک ہی پیج پر آپ کو نظر آئیں ایسا گے، ہی ہے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ صحیح، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور لاؤ، ان کی بارگاہ میں پیش کرو اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ جب ایسا ہوگا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ماشاءاللہ، یہ بہتر ہوگا اور اس کی تعویل جو ہے یہ احسن ترین ہوگی۔ لیکن جب بندہ اس کو چھوڑ کر کوئی اپنے نئے راستوں کی طرف جا رہا ہوگا، نئی جہاد کی طرف جا رہا ہوگا، یا اپنی من پسند چیزوں کو ہی اپنانے کی طرف جا رہا ہوگا، تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ہر بندہ اپنے دین کو جداگانہ کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور رب العالمین جل وعلا نے جو ایک امت واحدہ بن کر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس سے اس رب العالمین کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوگا، اس سے دور جا رہا ہوگا اور اپنے طریقے اپنے نظریے رائج کر رہا ہوگا۔ جی، قرآن مجید نے، شریعت مطہرہ نے ہر بندے کو
اپنا نظریہ رکھنے کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ نظریہ اسلام ہے اور شریعت جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں، طریقہ عبادت وہ سکھانے والے ہیں۔ بندہ نظریہ اسلام پر رہے گا اور شریعت کو فالو کرے گا، جب اس طریقے کو اپنائے گا تو وہ اچھی راہ پر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اور جو لوگ نت نئے طریقے بتاتے ہیں یونیکنیس کے لیے، اپنے ایسی بات جو آپ کو 1400 سال میں کسی جگہ پر نہیں ملے گی، وہ بات مل رہی ہے، اور پھر وہ بات مجھے بتائیے کہ لے کر کہاں جا رہی ہے؟ یتبع غیر سبیل المؤمنین کے اگر کیٹیگری میں لا رہی ہے کہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہی بات ہے نا جو 1400 سال میں کسی مومن کی زندگی میں نہیں آئی، وہ میں نہیں لا رہا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، پھر وہ وہیں پھر جائے گا جہاں کا وہ ارادہ کرتا ہے، جہاں وہ پھرنا چاہ رہا ہے۔ اور رب العالمین ارشاد، کیونکہ مومنوں کے طریقے کو چھوڑا نا، ارشاد فرمایا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم اسے پھر جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ مومنوں کے راستوں کو جب چھوڑ رہا ہے اور ان سے روگردانی کرتے ہوئے کوئی الگ راہ بنا رہا ہے، مومنوں کے لیے اللہ کریم نے جنت بنائی ہے، تو پھر جب وہ جنت والوں کی راہ چھوڑ رہا ہے تو پھر اب جائے گا کہاں؟ اس کا اپنے آپ میں ذرا جائزہ لے لے اور اندازہ لگا لے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین سیکھنے والے ہوں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ جب مزاج میں قرآن و سنت نہیں ہوتا نا، مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ بس میں کرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچوں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اعمال اس طرح کے ارشاد فرمائے جن کی ترغیب میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کرے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہاں پر یوں نہیں ہے کہ صرف زندگی میں یہی ایک عمل ایڈ کرنا ہے۔ جیسے آیت الکرسی شریف کے بارے میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اسے پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی فرمودات نبی کریم علیہ السلام کی اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ لیکن اب بندہ یہ کہے کہ میں تو صرف نماز پڑھوں گا، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھوں گا، نہ میرا روزے سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا حج سے کوئی تعلق ہے، نہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کہیں گے بھائی کیوں، کس خوشی میں، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اب وہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو کیا صرف یہی فرمان نبی پاک علیہ السلام کا ہے؟ بعض لوگ جزئیات کو لے کر کل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے حصے پر آنے کے بعد جو دین کا وسیع تر مضمون ہے اس سے روگردانی، نہ صرف روگردانی یعنی نہ صرف اس کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر آ رہے ہیں۔ تو یہ مخالفت جو ہے یہ بندے کو کاٹ کر رکھ دے گی، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے دور لے جائے گی، اور جب اس سے ہی دور چلا گیا تو پھر بتائیے پیچھے اس کے ہاتھ میں بچے گا کیا؟ اس طریقے پر آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یہ صرف ایک مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو حدیث سے ہی ثابت ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بھی دیگر احادیث کو، قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود احکام کو چھوڑا نہیں جائے گا، انہیں بھی اپنانا ہوگا، اس فضیلت کو بھی پانا ہوگا۔ اب صوفی وہ کہلائے گا جو باقی اسلام پر بھی عمل کرے، احکامات شریعت پر بھی عمل کرے اور اس وظیفے کو بھی اپنا لے۔ اب بندہ یہ کہے کہ باقی ساری چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا، میں صرف وظیفہ پڑھ کے ہی جنت میں جاؤں گا، تو پھر یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو یہ نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت میں چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام میں بندہ داخل تبھی ہوگا کہ جب بندے کو نبی پاک علیہ السلام نے دین کے ارکان بتا دیے، وہ بندہ ان دین کے ارکان کو ان کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ جہاں ادائیگی کا ہے وہاں ادا کرنا ہے، اور جہاں اعتقاد کا معاملہ ہے وہاں درست اعتقاد بھی رکھے، اعتقاد بھی درست ہوگا، اور جب وقت عمل آئے گا تو پھر اس کو عمل بھی کرنا ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ اگر وظیفے بھی پڑھتا چلا جائے گا تو یہ پھر سونے پر سہاگے کا کام ہوگا۔ مرحبا، یہ ماشاءاللہ مزید روشنی اس کو دے گا۔ لیکن اگر دین کے کسی حصے کو چھوڑ کر یہ چاہے کہ میں صرف ایک راہ پر بیٹھوں اور اسی سے پار لگ جاؤں،
تو یہ پھر نہیں یہ نہیں ہو پائے گا، درست فرمایا۔ کیونکہ رب نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، واہ پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کیا بات ہے خالد بھائی، بہت زبردست انداز میں ماشاءاللہ سوال کا جواب دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں بڑی ایک سادی سی اور سیدھی سی اور آسان سی بات ایاز بھائی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جی، ہماری ذمہ داری اپنے دماغ، اپنے اٹکل پچو کے حساب سے تشریحات کرنا، اپنے انداز سے جو ہمیں سمجھ آئے اس طریقے سے عبادت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا طریقہ ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا کام ٹو فالو ہے، ٹو ایکٹ اپون ہے، ہمارا کام ہے عمل کرنا، ہمارا کام ہے پیروی کرنا، نہ کہ یہ کہ ہم خود اپنے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ بناتے جائیں اور اس کے مطابق جو دل کرتا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا ہے، اہل بیت طہار نے کیا کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی ہے، حضور نے جو فرما دیا ہے وہ کر لیا، چاہے وہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے چاہے فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کیا کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر دو طرح کے جو ہے وہ احکام ہیں۔ ایک قسم کے وہ حکم ہیں جنہیں امر تعبدی کہا جاتا ہے، امر تعبدی ہے یہ کہ بھئی یہ حکم ہے لہذا یہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم اپنی ہر جگہ پر اپنی عقل کو بیچ میں ڈالنے کی بجائے یا اپنے اٹکل پچو کو بیچ میں لانے کی بجائے ہمیں جو دین اسلام کا طریقہ آج تک صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام اور امت کے جو سرخیل علماء ہیں جو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی مرضی کے حساب سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہی نیکی کا نام لے کے وہی کام کرتے جائیں، اور وہ ہو بھی غلط، یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنا متاع حیات، اپنی زندگی کا سامان یہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور کام بھی نہیں ہوگا اور اللہ راضی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب کوئی بندہ بولے بھئی رکوع نماز میں 3 رکوع کر لیتے ہیں، ہاں جی، 3 رکوع نماز میں بنا لیں، تو 3 رکوع نہیں، نماز میں رکوع ایک ہی ہے، جو ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ بندہ بولے یار میں نماز میں 4 سجدے کرتا ہوں، ایک رکعت میں ثواب زیادہ ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، لمٹ جہاں بتا دی گئی ہے سو وی ہیو ٹو فالو، اگلی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا روڈ پر لمٹ بتا دیتے ہیں بھئی یہاں آپ کی یہ لمٹ ہے 140 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، جہاں 140 سے اوپر نہیں جا سکتے سو اٹس مینز کہ 140 پر آ کر کیا ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جو ہمیں لمٹس دین اسلام نے بتا دی ہیں، جو طریقے بتا دی ہیں، دیکھو یہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، تو وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اور جن باتوں میں ہمیں گنجائش دے رکھی ہے کہ بھئی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بندہ اس کی گنجائش جہاں پر ہے تو وہاں اس کی گنجائش لے لے۔ لیکن میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بالخصوص عبادات اور معاملات، ان میں جو طریقہ کار ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے پتہ چلتا ہے اسی کو فالو کیا جائے۔ اور یاد رکھیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے، اس کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور انداز بنا اپنے پلے سے بناتا جائے گا تو پھر یاد رکھیے کہ یہ پھر گھاٹا اور نقصان ہی اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گمراہی سے جو ہے بچائے اور دین اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ یہی مبارک کام کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اولیاء کی زندگی میں جو چلتا ہوا آ رہا ہے طریقہ، وہی ہمیں بتا کر ہمیں درست سیدھے راستے پر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، اور یہی شاہراہ کامیابی ہے، اور اسی پر ہم نے چلنا ہے اور اسی پہ بیڑا پار ہونا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
دستور حیات انہوں نے بیان کیا ہوا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی ظاہر ہے وہ عام کرنے کے لیے اور اسی سے فیض لیتے ہوئے کس طرح زندگی کو چلانا ہے بیان کیا، اور اس پر عمل کر کے ہی بندے کی نجات ہے اور راہ نجات قرآن ہی دکھا رہا ہے۔ سلمان بھائی، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ارشاد فرمایا کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے۔ تسلا نارا حامیہ، فرمایا بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا بھی چھوڑی ہوگی، دنیا کی لذتوں سے بھی منہ موڑا ہوگا، بہت سارے وہ کام جو انہوں نے عبادت سمجھ کر اور صحیح سمجھ کر کیے ہوں گے، لیکن اعتقاد صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کام بھی کیا، مشقت بھی برداشت کی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جائیں گے جہنم میں۔ تو جب بندہ اعمال کی طرف آ رہا ہے، ان کو بہتر بنانے کی طرف آ رہا ہے، تو ذرا اس پر بھی غور و فکر کر لے کہ اعمال جو ہیں یہ بعد کی شے ہیں اور عقیدہ جو ہے یہ ابتدائی شے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب بنیاد ہوگی تو عمارت قائم ہوگی۔ عمل کی عمارت بندہ تب کھڑی کرے گا جب عقیدے کی بنیاد درست ہوگی۔ عقیدے کی بنیاد درست ہو اور اس کے بعد بندہ اپنے اعمال اختیار کرے تو پھر رب العالمین جل وعلا کی عطا سے اللہ اس سے راضی بھی ہوگا اور اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب بنیاد میں ہی خلل واقع ہو جائے گا اور ہر شے صرف اپنی مرضی سے ہی کر رہا ہوگا تو پھر عقیدے کی درستی بھی مشکل ہو جائے گی، اعمال کی صالحیت، ان کا صحیح ہونا یہ بھی مشکل ہو جائے گا، اور نتیجہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مشقتیں بھی کی، کام بھی بہت کیا، محنتیں بھی بہت کی، لیکن آخرت میں پھر کچھ ملے نہ، تو پھر بندہ یوں سمجھے کہ مصیبت پر مصیبت یہ پڑے گی کہ دنیا میں ہم نے دنیا کی لذتوں سے منہ موڑا، لیکن آخرت کی لذتیں ہی ہم سے منہ موڑی ہوئی ہیں۔ بندہ دنیا کی لذتوں سے اس لیے منہ موڑتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کو یہ پسند ہے، اس لیے دنیا کی لذت چھوڑ رہا ہوں، آخرت کی لذت ملے گی۔ صحیح کام صحیح طریقے کے ساتھ یہ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس ایک بڑی نعمت ہے اور ہمیں صحیح الحمدللہ کیا عقیدہ ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، نبی پاک کی ختم نبوت کے حوالے سے، نبی پاک کے صحابہ کے حوالے سے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ بچے بچے کو امیر سنت نے ایک نعرہ عطا کر کے گویا کہ بچوں کا ایمان بھی محفوظ کر دیا، ان کا عقیدہ محفوظ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کا درس بتایا ہے، اولیاء کرام کا جو ایک عزت کا معاملہ ہے، جو ان کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ ہونا چاہیے، محبت و مودت کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو بھی دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سن کر انشاءاللہ الکریم اچھے کام اچھے طریقے کے ساتھ کرتے رہیں گے، اچھی نیت کے ساتھ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایاز بھائی، میں یہ چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تجارت کا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سلمان بھائی، ظاہر ہے کہ اگلا سٹیپ جو ایک ایمان والا ہے، مومن ہے، سلیم الفطرت شخص ہے، تو ایسے شخص کا تو طریقہ اور انداز یہی ہونا چاہیے کہ جب اسے کسی غلطی کے بارے میں پتہ چلے، کسی کام کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ درست نہیں ہے، جن کا وہ پیروکار ہے، ماننے والا ہے، جس اللہ رسول کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی شریعت مطہرہ اس کے برخلاف جو ہے وہ کچھ اور بات کا حکم دیتی ہے، تو پھر ایمان والے کا تقاضا یہی ہے کہ آمنا صدقنا، جو بات فرمائی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فالو کرے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، کیونکہ جو حقیقی معنی میں مسلمان ہے، جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ رسول سے محبت رکھنے والا ہے، پھر وہ جیسا کہ ابھی بات بیان کی گئی کہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، جی، وہ خطا کار ضرور ہو سکتا ہے، وہ گناہ گار ضرور ہو سکتا ہے، وہ اپنی علمی کے سبب، وہ اپنی جہالت کے سبب وہ راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، لیکن جب اسے انڈیکیٹ کیا جائے، اسے بتایا جائے، تو پھر وہ ضرور اس راہ کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایمان والوں کا شیوا اور جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیسی کیسی برائیاں سلمان بھائی جو ہے وہ لوگوں کے معاشرے کے اندر رائج تھیں،
حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کی جب رہنمائی فرمائی تو جن کے اندر جو ہے وہ شمع جو تھی نیکی کو قبول کرنے کی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس ہدایت کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، اور جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اس جب روشن احکامات کو فالو کرنا شروع کیا، تو آج جو ہے وہ ہم ان کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج وہ اصحابی کن نجوم کے عظیم الشان رتبے پر فائز ہیں، آج وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے، آج وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ میسیج ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم سرخروئی اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنی ہٹ درمی پر قائم نہ رہیں، ہم اپنی لا علمی پر ڈٹے نہ رہیں، ہم اپنی جہالت کے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے اسی پر قائم اور دائم نہ رہیں، بلکہ اگر ہم کسی غلط فہمی کے سبب برائی کے رستے پر چلے گئے ہیں تو جب ہماری توجہ اس رستے کی طرف دلا دی جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اللہ رسول کے طریقے کو فالو کریں، ہم ان کی بات پر عمل کریں، تو اسی میں ہمارے لیے حقیقت میں کامیابی، اور الحمدللہ اس کے معاشرے، اس کے نظارے ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات کی، تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہی اٹھائیں تو آج سے 42 سال الحمدللہ دعوت اسلامی کے سفر کو ہو گئے، تو دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ وہ مسلمان، وہ لوگ کی جو ہے وہ راہ حق سے یوں سمجھیے کہ جو ہے وہ دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، سنتوں سے دور تھے، نیکی کے رستے سے دور تھے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور طریقہ اس کی جو تعلیمات تھی اس سے دور تھے۔ تو جب ایک مرد قلندر اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کی، راہ حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو الحمدللہ لوگوں نے یوں سمجھے جوک در جوک اس دعوت کو قبول کرنا شروع کیا۔ آج الحمدللہ ایک کاروان بن چکا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم سب کو بھی چاہیے کہ کہیں سے بھی جب ہمیں نیکی کی بات پتہ چلے، خیر کی بات پتہ چلے، تو اچھے مسلمان ہونے کا، اچھے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کی بات کو جو ہے وہ فالو کرے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ تو یہ چیز جب ہم جو ہے وہ اختیار کر لیں، دیکھیے شریعت مطالعہ نے ہمیں ایک دائرہ کار دیا ہے۔ جو بھی شخص ہے، ابھی جیسے آپ نے بات بھی بیان کی کہ جب کوئی صوفی ہے، کوئی عالم ہے، ہمیں بہت ساری محبتیں عطا کی گئیں، ہمیں اساتذہ کی محبت دی گئی، ہمیں ماں باپ کی محبت دی گئی، ہمیں مشائخ کی محبت دی گئی، ہمیں جو ہے وہ صوفیاء کی محبت دی گئی، ہمیں علماء کی محبت دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک باؤنڈری بھی دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت نبھانی ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں صحیح اور غلط کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، کہ چاہے ماں باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں کسی بات کا حکم کر رہا ہے تو پھر ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں ہماری نجات اور جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اور پھر اگر کوئی کتنے ہی بڑے منصب اور اسٹیٹس والا ہے، اگر وہ ہمیں ہماری حدود سے ہٹ کر کسی کام کی بات یا کسی بات کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے طریقے سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا نام ہے طریقے کو فالو نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام نظر آ رہا ہو، وہ کتنا ہی ہماری عقل میں سمجھ میں آ رہا ہو، تو پھر ہم نے اپنی عقل کو بھی، اپنی عشق اور محبت کو بھی اللہ رسول کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری کے تابع کر کے رکھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے اور صحیح معنی میں ہم صحیح رستے پر چلنے میں کامیاب ہوں گے۔ کیا بات ہے یاز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم تابع ہیں، اور اس لفظ تابع سے مجھے جو ہے نا یہ علم نحو کا جو ہے وہ تابع مطبوع کا سبق جو ہے وہ یاد آ گیا۔ جنہوں نے علم نحو پڑھا ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ تابع اور مطبوع یہ کیا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، حاضری مدینہ کے واقعات، آئیے دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے واقعات۔ بہت سارے عاشقوں کے واقعات جو ہے وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عمران موسیٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، مالی پریشانی کی فریاد لے کر سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر
ہو کر عرض گزار ہوا، یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، یعنی اے یا حبیب یا رسول اللہ، میں آپ کی اور اللہ کی مہمانی میں ہوں، یعنی انا فی ضیافت اللہ، میں اللہ کی مہمانی میں ہوں، و ضیافتک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ مبارک کھل گیا ہے، اب یہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ان کی، حضرت ابو عمران موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی۔ اب یہ کہتے کہ میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا، حجرہ مبارکہ کھل گیا، اس میں سے 3 حضرات باہر تشریف لائے۔ میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت کرنا اور جو بے سر و سامان ہیں ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی حجاج میں سے ہوں۔ چنانچہ جب حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا، میں نے بھی مسافر دستبوسی کا شرف حاصل کیا، آپ نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی۔ یہ اونگ آئی ہوئی ہے نماز عصر کے انتظار میں، اور یہ منظر سارا دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا حاجیوں کو، اور یہ کہتے ہیں میں نے بھی مسافہ کیا، دستبوسی کا شرف حاصل کیا، پھر کوئی میٹھی چیز حلوے کی مانند وہ عطا کی تو میں نے منہ میں رکھ لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لیے میں منہ چلا رہا تھا، اور اس چیز کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ میرے منہ میں موجود تھا۔ جب باہر نکلا تو اللہ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک میری خدمت کرتا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فریاد کرے اور وہ خالی رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی مدد فرماتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے، اور ایسے زیارت کے جو ہے وہ جام بھی پلاتے ہیں۔ تو بس یہ کہ او جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ہماری طلب میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی، آپ نے عطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی۔ ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عمران موسیٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ، ان پر کیسے کرم کی برسات ہوئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، حضور میں اللہ کا بھی مہمان ہوں، آپ کا بھی مہمان ہوں، سفر حج پہ ہوں، مدینے حاضر ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ اور بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہمان نوازی پھر فرمائی، یہ تو کریم ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ادب، عشق، ذوق اور ایسا پاکیزہ اور جو وہ ستھرا ہمیشہ عقیدہ ہمارا قائم رکھے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ادب اور ذوق کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا سفر مدینہ نصیب فرمائے، زیارت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام عمران غفور ہے۔ سلمان بھائی، آپ کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور سلمان بھائی، میرے لیے آپ ایک نعت سنوا دیں، رہ مقدر حضور حق سے پیام آیا۔ آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، ماشاءاللہ جی۔ بعض اوقات والدین سے یا خاندان کے بڑے افراد سے کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آنے والے دور میں مستقبل میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اولاد میں یا خاندان میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس طرح کے غلط لوگوں کو یا غلط فیصلوں کو کس طرح درست کروایا جائے یا کس طرح نشاندہی کی جائے کہ یہ آنے والے دور میں مستقبل میں جو ہے اس کی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ۔ گھر کے بڑوں کو بھی اسی پوائنٹ پر آنا چاہیے کہ جس کو اللہ رسول نے غلط کہا ہے
ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے. بات ختم. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن ہمیں کب سمجھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، کیا طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ نیکی کی دعوت کب دینی ہے، کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اب عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جیسے بیٹا ہے، اب بیٹے کو باپ کو سمجھانا ہے. تو اب دیکھیں باپ کا ایک شریعت مطہرہ نے بھی اس کا ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے. تو اب ان کو سمجھانا یا ان کو بتانے کا اسٹائل انداز کچھ اور ہوگا. بزرگوں کو سمجھانے کا، بڑوں کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور چونکہ وہ بڑے منصب پر ہوتے ہیں ہم سے، تو وہ غلط وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے شرعی، وہ غلط ہوتے ہی نہیں ہیں. اب دلیل بتا دیں. تو غلط یہ نہیں ہے ہے، غلط نہیں ہے تو دلیل بتا دیں بھئی یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، یوں ہے. سمجھانے کے لیے نا، یہ جیسے علماء کو سمجھانے کے حوالے سے بھی بتایا نا، یا تو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستی کر لیں، پھر آپ کا کرائٹیریا بن جائے، آپ فرینکلی بات کر لیں ان کے ساتھ. نہیں تو پھر ان کے منصب کے مطابق جو شخص ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ سمجھائے گا نا یہ سمجھ جائیں گے. اگر میں سمجھاؤں گا، میں اپنے والد سے بات کروں گا، میں اپنے تایا سے بات کروں گا، نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر میں وہ فلاں سے بات کروں گا نا، اگر وہ سمجھا دیں گے نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ایک غلط قسم کا ایک عقیدہ تھا، تو کسی کے والد صاحب نے وہ عقیدہ کچھ ان کا دماغ میں آیا نا، تو اب انہوں نے کیا اس کو استعمال کیا، کیسے سمجھائیں. ابا جی ہیں بھائی، اور اگر شریعت کا حکم بتایا تو یہ نہ ہو کہ جلال میں آ کے وہ انکاری کر دیں. انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب جو ہے نا اس موضوع پر خرید کے والد صاحب کو تحفہ پیش کر دی. اب والد صاحب نے وہ کتاب پڑھی، پڑھ کے ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا. تو یہ طریقہ پہلے اپنانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر چھوٹے ہیں، آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے تو بڑا پھر سمجھنے کی بجائے معاذ اللہ بھی بات زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے. ضد میں ضد بات یہ تو دیکھیں، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو فل اینڈ فائنل بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے بتانے کا انداز اچھا ہوگا، اچھا کام اچھے طریقے کے ساتھ ہی کرنا ہوگا. آپ کو غلطی بتانی ہے تو آپ غلطی غلط طریقے سے نہیں بتائیں گے، آپ کو غلطی اچھے انداز سے بتانی ہے. یہ بات تو فل اینڈ فائنل بات ہے شاہ صاحب کہ امیر سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انداز ہمارا کسی کو بتانے کا ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو ضد چڑھے، یا جس سے وہ ڈھیٹ ہو جائے، یا جس سے وہ ہٹ درمی پر آ جائے. بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا بات کو سمجھے، اس کو کنسیڈر کرے. اور شاہ صاحب نے جو بات کہی یہ بات بالکل ویلڈ بات ہے کہ بات کرنے کا طریقہ بعض وقت کیا کر دیتا ہے، سامنے والے کو ایک موڈ پر لے آتا ہے، یا تو وہ مانے گا یا وہ ہٹ دھرم. تو بات وہی انداز کی جائے، اسی انداز کی جائے جس سے سامنے والا بات سمجھے اور سمجھ کو اس کو ماننے کی طرف آئے. انہوں نے وہ خاندان کی بات کی نا، خاندان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسے ڈیسیژن لے جاتے ہیں، ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو بظاہر صحیح نہیں ہوتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب ان کو سمجھانا واقعی جو ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. تو وہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر پھر قدم اٹھایا جائے اس کے اوپر. وہی بات ہے کہ یا تو کتاب دے دی جائے، یا بیان دے دیا جائے، یا اچھوں کی صحبت میں ان کو لے جایا جائے، دارالفتہ میں لے کے آیا جائے. کوئی اس طرح کا سلسلہ بنائیں، ڈائریکٹلی نہ کریں. جی آپ کی نہیں سن رہے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کے سپیریئر ہیں ان سے کہہ لیں. خود بھی بندہ اگر اچھے طریقے سے کہے تو بات سننے والے سن لیتے. اصل میں بندے کا شاید کردار بڑا میٹر کرتا ہے. آپ جیسا آدمی کوئی بات بولے تو آپ کی بات کی ویلیو ہوگی خاندان میں. ٹھیک ہے، یعنی کیوں؟ ایک اس کا کردار ہے، اس کا ایک اخلاق ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک مزاج ہے. اس کا خاندان میں کیا ہے، ایک اثر ہے. با اثر بندہ جب بات کرتا ہے تو وہ لی جاتی ہے. تو ہمیں اپنا کردار بھی جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، اپنا اخلاق بھی اچھا کرنا ہے، اور بات بتانے کا طریقہ بھی کیا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے. بہرحال ایک بات بڑی واضح سی ہے، بڑی سیدھی سی ہے کہ چاہے خاندان کا بڑا ہو چاہے خاندان کا چھوٹا ہو، فیصلہ اگر اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے خلاف اگر کر رہا ہے
تو یہ اپنے لیے جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے، جو کہ نہیں بنانا چاہیے۔ راستہ وہ بنانا چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے، فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنائے، جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا حقدار بنائے۔ شریعت مطہرہ کے خلاف فیصلے یہ نہیں کرنے چاہیے، بالخصوص جو خاندان کے بڑے ہیں، برادری کے بڑے ہیں، ان کو اس بات پر آ جانا چاہیے، اپنا ذہن بنا لیں کہ جس کام کو اللہ رسول نے غلط کہا ہے ہم اس کو کبھی صحیح نہیں کہیں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس ایک پوائنٹ کی برکت سے خالد بھائی بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ علاج ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے اسی ٹاپک کے لحاظ سے کہ جیسے مثال کے طور پر نا ہمیں اس دوران تربیت کا معاملہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن دو چیزوں سے ہمیں اجتناب بھی کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خود اس کو عمل نہیں کرنا، کیونکہ بعض لوگ ایسا ہے جب وہ خاندان والے کر رہے ہیں تو بس وہ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ اگر وہ کوئی غلط روش کو قائم رکھے ہوئے ہیں یا انہیں کوئی غلط قانون سازی یا دستور پاس کر دیا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنا ہے۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان بھی کر دیا، کہ کسی بھی چیز شخص کی ہم نے اطاعت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حمایت سے بھی یا ان کو سپورٹ کرنے سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے منہ پہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں، سب اچھا ہاں جی جی اس طرح کر کے جب وہ ان کی یقین دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے بھلے آ کر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے، تو ایسا بھی کرنے سے جو ہمیں گریز کرنا ہے۔ اور اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہمیں اچھا میسیج ہی کنوے کرنا ہے، ان کی ہمیں اچھے خطوط پر ہی تربیت کرنی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہی تربیت کرنی ہے، انہیں ہمیں جو ہے وہ اس غلط روش سے بچانا ہی ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنے کا کہا جا رہا ہے تو ہم نے ان سے توڑنا نہیں ہے، ہم نے ان سے جوڑنا ہی ہے انشاءاللہ، ہم نے ان سے بنا کر ہی رکھنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب وہ ارشاد فرمایا گیا نا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب یہ گہری دوستی میں تبدیل ہوگا نا تو شاید بڑوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ یار ہمارے فیصلے غلط تھے۔ یہ جو ہے وہ اگر یہ انداز اور روش اختیار کی جاتی تو شاید جو ہے وہ محبتیں قائم ہو سکتی تھی۔ تو ہمیں بہرحال اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی انشاءاللہ لے کر چلنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو بھی ایک نہ ایک دن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی کون؟ عدنان شیخ بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ میسیج بھی لیتا ہوں۔ عدنان بھائی کلام سنائیں، کون سا کلام سنائیں جی؟ اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ بہاول پور سے میسیج ہے، کلام سنائیں مدینہ یاد آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ کبھی یہ موضوع بھی رکھیں، استاد اور شاگرد۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کرے۔ واہ، مرحبا۔ امیر صلی فرماتے ہیں عقل مند وہی ہے جسے دین سمجھ میں آ جائے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ کلام سنائے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ سیف اللہ بھائی ہیں اور نعت سنا دیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ عبدالخالق قطاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں صحیح اور غلط کی درست پہچان نصیب فرمائے۔ ہم بعض اوقات صحیح اور غلط کی پہچان حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مثال کے طور پر کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں نفع کثیر ہے، تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس حوالے سے اگر کوئی معلومات لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام سے منع کر دیا جائے، یا ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں اس کے برعکس رائے نہ آ جائے۔ اور یہ ایک شعبہ نہیں، کئی شعبوں میں ہماری اسی طرح کی سوچ ہے اور ہمیں صحیح وہی لگتا ہے جو ہماری سوچ کے موافق ہو۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ بہت ہی پیارا کلام ہے، مجھے بہت پسند ہے، اگر آپ یہ سنا دیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، اس کے کچھ اشعار وغیرہ سنا دیں۔ واہ واہ، عبدالخالق بھائی کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، اور بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ تو جو ہمیں سوٹ کرے وہ صحیح ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ صحیح وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے صحیح کہا ہے، جسے شریعت صحیح کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، اور جسے شریعت غلط کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔
دو لفظوں کی آسان سی بات ہے. ہمارے اگر خلاف بھی آ رہی ہے بات, ہمیں پتہ چل گیا یہ کاروبار ہمارا صحیح نہیں ہے, تو کاروبار چھوڑ کے اور کر لیں. یہ بھی کیا ہے, کاروبار ہے, صحیح بھی کیا ہے کاروبار, بھی صحیح کاروبار کریں نا, غلط کاروبار کیوں کریں؟ اور نفع بھی اسی میں ہے, برکت اسی میں ہے, اسی میں. واہ, برکت اسی کے اندر ہے. برکت جو ہے نا وہ اللہ نصیب فرما دے ہمیں, اور یہ حلال کے اندر ہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. میں بابر پور سے فرمان عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. گھر پہ بلاؤ مکی مدنی. مرحبا, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, یہ کلام سنائیں. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے. جو دیکھے میرے آقا, جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, کوثر بھی انہیں کی ہے, جنت بھی انہیں کی ہے, کوثر بھی انہیں کی ہے, جنت بھی انہیں کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو, ہے دونوں جگہ یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, جو صاف یہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو صاف یہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بن میں خانہ, ہر دل بن میں خانہ, ہر آنکھ کو پیمانہ, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکے ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. بولو بولو فیض رضا جاری رہے گا, انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے بات کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. بدرگاہ
ہے خدا اقدار عاشق کی دعا ہے بدرگاہ خدا اقدار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا سے رضا جاری رہے گا انشاءاللہ واہ ماشاءاللہ عدنان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ پیارا کلام آپ نے امام اہل سنت کی منقبت کے حوالے سے پڑھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلطیوں سے بچتے ہوئے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اور غلط کی اللہ تعالی ہمیں پہچان بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور راحت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ انسان کبھی علمی حوالے سے خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کا ادب نہیں کرتا، ان کی رائے کا احترام بھی نہیں کرتا، علماء کا ادب بھی نہیں کرتا، دوسروں کی نصیحت کی بات اور حق کے طور پر اسے جو بات بتائی جا رہی ہو وہ بھی سننا پسند نہیں کرتا، تو پھر یہ برائی اور جہالت کے ایسے جو ہے وہ اندھیرے گڑھے کے اندر جا کر گر جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ناکامی یہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر خوش فہمیوں کا شکار ہونے اور خواہشات نفس کو صحیح اور غلط کا معیار بنانے کی بجائے ہم صرف حکم خدا اور رسول کو ہی حق کا معیار سمجھیں، اور اپنے اعمال کی بجائے اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں۔ وہ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا